حاضرین اب دیکھیے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کے متعلق فرزدق ایک شاعر گزرا ہے، عربی میں بڑی مہارت رکھنے والا شخص اور اہل بیت پاک کا عاشق، سچا پکا مسلمان۔ تو فرزدق کے متعلق آتا ہے کہ دراصل یہ ہشام بن عبد الملک کا دور تھا۔ ہشام بن عبد الملک ایک بادشاہ گزرا ہے اہل اسلام میں، اس کا دور تھا، کعبہ شریف کو حج کے لیے آیا ہوا تھا اور طواف کعبہ کے بعد حجر اسود کو چومنے کے لیے کوشش کرتا رہا، لیکن ایام حج میں لوگوں کا ہجوم، وہ قریب جا نہ سکا، تھک گیا، پریشان ہو گیا۔ وہاں جو پہلے ممبر تھا کعبہ شریف کے پاس، آج کل آرٹیفیشل ممبر ہے، لگایا جاتا ہے نکالا جاتا ہے، پہلے ممبر بنا ہوا تھا، تو ممبر پہ بیٹھ گیا تھک کے۔ پھر اس کے بعد دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت آ رہی ہے۔ ہشام بن عبد الملک نے دیکھا، اس کے پاس رہنے والے سارے وزیر اور جتنے اس کے افواج کے لوگ تھے، فوج کے لوگ تھے، سب نے دیکھا ایک نورانی شخصیت، بڑا نورانی چہرہ آ رہے ہیں۔ تو جیسے وہ حجر اسود کو چومنے کے لیے قریب آئے، تو جیسے جیسے آگے بڑھ رہے، قدرت نے ایسا فیصلہ کیا کہ لوگ خود بخود بازو ہٹتے گئے، خود بخود لوگ بازو ہٹتے گئے کہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ وہ سیدھا آئے، حجر اسود کو چوما اور واپس چلے گئے۔ تو ہشام بن عبد الملک وقت کا بادشاہ ہے، اس کے وزیروں نے اس سے پوچھا یہ کون شخصیت ہے کہ آپ نے اتنی دیر کوشش کی، لوگوں نے راستہ نہیں دیا، اور یہ کہے بھی نہیں تھے مگر راستہ مل گیا، ایسا کیا رعب ہے اور کیسی محبت ہے لوگوں کے دلوں میں کہ ان کا نام سن کر راستہ دے رہے ہیں۔ تو وہ تو بادشاہ تھا، تھوڑی دیر کے لیے سمجھا کہ اب میری بے عزتی ہو جائے گی، اس لیے کہنے لگا نہیں معلوم، میں نہیں پہچانتا، جبکہ وہ پہچانتا تھا، وہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ جانتا تھا، مگر اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ تو وہاں پر یہ شاعر تھے فرزدق، انہوں نے فوراً سن کر کہا اے ہشام، اب یہ فرزدق کی خاصیت دیکھیے، امام زین العابدین کی شان میں اشعار کہے اس نے اسی وقت، پہلے سے لکھ کے نہیں لایا تھا۔ ہنگامہ آرائی ہے، کعبے کا طواف کرنا ہے، مناسک ادا کرنا ہے، ایسے موقع پر اس کے دل میں، قلب میں محبت اہل بیت کی کیا تھی یہ دیکھیے۔ فوراً اپنی زبان سے کہتا ہے ہشام، تو کہتا ہے تو نہیں پہچانتا ان کو، سن میں کہتا ہوں یہ کون ہے۔ اب اس کے بعد اس نے کیا اشعار کہے، میں وہ اشعار آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا تھوڑا سا ترجمہ کرتا ہوں۔ یہ وہ اشعار ہیں، ہمارے جامع نظامیہ کے بڑے شاعر گزرے ہیں، حضرت صدر الشیوخ علامہ سید شاہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ، اکثر آپ یہ اشعار پڑھ کر سناتے تھے اپنی محفلوں میں۔ نہ صرف یہ، اگر کوئی کسی موقع پہ پڑھ کے حضرت کو سناتا، اتنا خوش ہوتے تھے، اسے انعام دے دیتے تھے، حضرت صدر الشیوخ علامہ طاہر رضوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ شعر ہیں جو فرزدق نے لکھا ہے۔ تو فرزدق نے کہا تو نہیں جانتا یہ کون ہے، سن میں کہتا ہوں، ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ والبیت یعرفہ والحل والحرم۔ تو کہتا ہے تو نہیں جانتا اس شخصیت کو، یہ وہ ذات پاک ہیں، مدینہ پاک کی سرزمین، خانہ کعبہ، شہر مکہ اور مکے کی وہ سرزمین جو حرم میں داخل ہے، وہ سرزمین جو حرم کے باہر ہے، یہ سارا خطہ جانتا ہے کہ یہ امام زین العابدین ہے۔ تو نہیں جانتا، تیرے نہ جاننے سے کیا ہونے والا ہے، زمین کا ذرہ ذرہ جانتا ہے، درخت کا پتا پتا معلوم رکھتا ہے، یہ نبی کے نواسے۔ ھذا الذی تعرف البطحاء وطأتہ، یہ جب آتے ہیں سرزمین مدینہ و مکہ پر، تو اس کا ذرہ ذرہ پکار اٹھتا ہے، نبی کے نواسے آئے ہیں، یعنی ان کے قدم رکھنے کا بھی علم زمین کو ہو جاتا ہے، اور تو کہتا ہے کہ تو نہیں جانتا۔ پھر آگے یہ شعر کہتے ہیں فرزدق، ھذا ابن خیر عباد اللہ کلہم، ھذا التقی النقی الطاہر العلم۔ اس وقت ساری کائنات میں جتنے بندگان خدا ہیں، سب سے افضل یہی امام زین العابدین ہیں، ان کی روح پاک ہے، ان کا قلب پاک ہے، ان کا جسم پاک ہے، اور یہ ہدایت کے علم اور ہدایت کے نشان راہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر لوگ ہدایت تک پہنچتے ہیں۔ اور تو کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا، کس کو چیلنج کر رہے ہیں فرزدق؟
बादशाह वक्त को, ये कोई मामूली बात नहीं है। मोहब्बत जब अहले बैत की दिल में उमड़ती है, जोश मारती है, न बादशाह नजर आता है, न फकीर नजर आता है। जब अहले बैत पाक की किसी भी तरह से उनकी कद्र को घटाने की कोशिश की जाती है, मोहब्बत दिल में है तो जबान बोल उठती है। तो हाजिरीन, फिर कहते हैं वो फरजदक, इज़ा रअतहु कुरैशुन क़ाल क़ाइलुहा इला मकारिम हाज़ा यंतहिल करमु। सारे कबीले कुरैश, जिसमें बनु हाशिम हैं, बनु उमैया हैं, सबके तारीफ कर रहे हैं। बाद में बनु उमैया के चंद लोग जाकर जालिम बने, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, लेकिन उसमें कई एक काबिल कद्र हजरात भी थे और अहले बैत पाक की ताज़ीम करने वाले लोग भी थे। सीरत पढ़ेंगे तो हमें बहरहाल पता चलेगा, जो जालिम थे वो जालिम, जो बुरे हैं वो बुरे। लेकिन कहते हैं कि कुरैश, कबीला कुरैश का हर फर्द ये कहता है कि सारी बुजुर्गियां खत्म होती हैं तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन पर खत्म होती हैं। बुलंदियां देखना चाहते हो, इनको देखो। अजमतें जानना चाहते हो, इनको देखो। मकाम अल्लाह के पास क्या है, अगर किसी बंदे का ये तुम जानना चाहते हो तो इनकी जियारत करो। बंदे का खुदा के पास क्या मकाम है वो भी जाहिर होता है। इला मकारिम हादा यंतहिल करमु। फिर उसके बाद ये भी फरमाते हैं, हाद इब्न फातिमा इन कुंत जाहिलहु। पहले तो तारीफ की, अब उसके बाद तारुफ दिया। पहले तारीफ की, फिर पहचान दिलाई, तारुफ दिया। तू नहीं जानता कह रहा है बादशाह, सुन मैं कहता हूं यहां काबे के सामने खड़े रहकर, ये हजरत सैयदा कायनात, लख्ते जिगरे रसूल, सैयदा बतूल, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के शहजादे हैं। इनको तजाहिलहु, अगर तू इनको नहीं जानता तो सुन। फरमाते हैं, बिजद्दिही अंबियाउल्लाही कद खुतिमु। ये वो ज़ात पाक है कि इनके नाना हजरत पे नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। तारीफ कर रहा है फरजदक। और इसके बाद कहता है, ये कहते हैं कि फिर मिन माशरिन हुब्बुहुम दीनुन व बुग़्दुहुम कुफ्रुन। ये ऐसे कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन कि इनकी मोहब्बत दीन है, इनकी नफरत कुफ्र है। तेरे दिल में नफरत है, इसीलिए तू कह रहा है कि मैं नहीं पहचानता। तो बता दिया कि ये उस कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं, उस जमात से इनका ताल्लुक़ है कि उनकी मोहब्बत दीन है और उनका बग़्ज़ और उनकी नफरत कुफ्र पैदा करता है। फिर वक़ुर्बुहुम मंजा व मुअतसमु, और जो इनके करीब हो जाता है नजात पा जाता है और उसके हाथ में ऐसी मजबूत रस्सी मिलती है कि कभी वो छूटती नहीं और वो गिर नहीं पाता। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में आखिरी और ऐसे बहुत सारे अशार हैं, इसके आखिरी एक शेर सुनिए। इसके बाद इनका मकाम क्या है, मकसद क्या होता है अहले बैत पाक का, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का मकसद क्या है, उसको बयान करते हुए फरजदक ये कहते हैं, ला यस्ततिउ जमादुन बु'द गायतिहिम। ये जिस मंजिल का इरादा रखते हैं वो बहुत दूर है, यानी जिस मकाम पर पहुंचना चाहते हैं, पहुंचे हुए हैं, वो बहुत दूर है। तेज रफ्तार घोड़ा भी अपनी दौड़ लगाए तो उनके मंजिल को पहुंच नहीं सकता, बल्कि पहुंच ही नहीं सकता। वला युदानीहिम कौमुन व इन करूमू। और ये इतने बुलंद हैं कि दुनिया की कोई कौम इनके मकाम और इनकी मंजिल को पहुंच नहीं सकती। कितनी भी दौड़ लगा ले जिंदगी में, इबादत पे इबादत करे, जोर पे जोर लगाए, रात में शब बेदारी करे, अल्लाह का कुर्ब मिलेगा मगर इनसे आगे बढ़ नहीं सकेगा। यह वो शख्सियत है। ऐ मलिक हिशाम बिन अब्दुल मलिक, सुन ले, मैं इनकी ये तारीफ करता हूं। तो हाजिरीन, अब जब ये बात हुई, फौरन हिशाम को गुस्सा आया, उसने फरजदक को कैद कर दिया और दूर दराज इलाके में कैद खाने में डाल दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मालूम हुआ तो एक रिवायत में आता है, आप उसकी इयादत के लिए, उससे मिलने के लिए जेल तशरीफ ले गए। देखिए गुरबा परवरी क्या होती है। हमारी तारीफ करने की वजह से बेचारे को तकलीफ हुई तो उसकी हिम्मत अफजाई के लिए, दुनिया आखिरत उसकी संवारने के लिए आप खुद उसके पास तशरीफ ले गए और तकरीबन 12,000 दिरहम तोहफे में अता फरमाए। 12,000 दिरहम तोहफे में अता किए। वो भी फरजदक था। कहने लगा, हजरत मैंने ये आपकी तारीफ न दुनिया की मोहब्बत में न दौलत की मोहब्बत में की है, मैं सिर्फ अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा चाहता हूँ।
میں اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں، اور کوئی مقصد نہیں ہے کہ ایک شاعر اہل بیت پاک کی ایک شخصیت کی تعریف کر رہا ہے، اور جب ہدیہ خود امام زین العابدین عطا فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت یہ واپس لے لیجئے، میں نے اس کے لیے نہیں کہا۔ اب یہ بھی اہل بیت پاک کی شخصیت ہے، امام زین العابدین ہے۔ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت، آپ نے جو ارادہ نیک کیا اس کا صلہ آپ کو رب دے گا، بلا معاوضہ، بلا طلب، بلا خواہش کے جو بھی آپ نے کہا ہے اس کا بدلہ تو اللہ عطا فرمائے گا، مگر اہل بیت کی شان یہ ہے کہ ہم دیتے ہیں تو پھر واپس نہیں لیتے۔ 12,000 درہم تحفہ دینے کے بعد کوئی واپس کرے تو خوشی خوشی لے لیتے، بچ گئے پیسے، اچھا ہوا بولے، کیونکہ رسمن دے رہے تھے، دل رکھنے کے لیے دے رہے تھے۔ لیکن یہ اہل بیت پاک ہیں، معاذ اللہ ان کا دل منافقانہ نہیں ہوتا، یہ ایمان سکھاتے ہیں، ہدایت سکھاتے ہیں، دل کی پاکیزگی اور طہارت کا سبق دیتے ہیں۔ وہ چاپلوس ہے وہ آدمی جو دل میں ایک بات رکھتا ہے، ظاہر میں کچھ اور کرتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پاک واقعے سے، زندگی سے ہم کو یہ بھی سبق ملتا ہے، منافق ہے وہ آدمی، دل میں کچھ رکھے، ظاہر میں کچھ اور کرے۔ تحفے تحائف لوگ دیتے بھی ہیں تو کس لیے؟ ہم دیں گے تو انہوں ہمارے پاس آ کے دیں گے، نہیں دیے تو بدنام ہو جاتے ہیں، وہی تحفہ بھی نہیں دیے بولتے۔ یہ ساری باتوں سے دل کو پاک کر کے، صرف اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، اس لیے تحفے دے۔